بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر، اور آج کس ویڈیو میں قصہ نمرود پیش کر رہا ہوں۔ بے شک ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا تو کہنے لگا، اگر وہ بات جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی ہے سچ ہے تو میں ضرور آسمان تک چڑھوں گا اور میں جان لوں گا کہ اس میں یعنی آسمان میں کیا ہے۔ نمرود نے گدھ کے 4 چوزے یعنی بچے منگوائے۔ اس نے ان کی تربیت کرنا شروع کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ پھر نمرود نے ایک تابوت بنوایا جس میں ایک دروازہ اوپر کی جانب اور ایک دروازہ نیچے کی جانب لگوایا۔ نمرود اس تابوت میں ایک آدمی کے ہمراہ بیٹھ گیا اور تابوت کے کناروں پر لکڑی کے ڈنڈے لگا کر اس میں گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیے اور تابوت سے ان گدھوں کے پاؤں میں اتنی لمبی رسی باندھ دی کہ وہ گوشت تک نہ پہنچ سکیں، اور ڈنڈے اس طرح لگائے کہ باوقت ضرورت ان کو نیچے اوپر کیا جا سکے۔ گدھ اڑے اور گوشت کے لالچ میں اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ پورا دن ختم ہو گیا اور گدھ فضا کی طرف بڑھتے رہے۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اوپر والا دروازہ کھول کر دیکھو کہ آسمان کتنی دور ہے، یعنی ہم آسمان کے قریب آئے ہیں یا نہیں۔ نمرود کے ساتھی نے دروازہ کھولا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ بے شک آسمان اپنی حالت پر ہے، یعنی آسمان کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ نیچے والا دروازہ کھولو، زمین کی طرف دیکھو کیا صورتحال ہے۔ اس آدمی نے نمرود کے حکم کی تعمیل کی اور کہا کہ زمین کو سمندر کے پانی کی طرح، پہاڑوں کے دھوئیں کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ گدھ دوسرے دن بھی پرواز کرتے رہے اور بلندیوں کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک تیز ہوا ان 2 پرندوں کے پرواز میں حائل ہو گئی۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دونوں دروازے کھول لو اور صورتحال کا جائزہ لو۔ نمرود کے ساتھی نے تابوت کے اوپر والا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آسمان اپنی پہلی حالت پر موجود ہے۔ جب زمین کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ زمین سیاہی یعنی تاریکی میں ڈوب چکی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آواز سنائی دی، اے سرکش، تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ حضرت اکرمہ نے فرمایا ہے کہ اس تابوت میں ایک لڑکا بھی تھا جو تیر کمان اٹھائے ہوئے تھا۔ اس لڑکے نے نمرود کے حکم سے تیر چلایا۔ تیر اس حال میں اس کی طرف واپس آیا کہ اس کے ساتھ خون لگا ہوا تھا، اور خون سمندر کی ایک مچھلی کا تھا جو اڑ کر پہلے پہنچ چکی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیر کو لگنے والا خون ایک پرندے کا تھا۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں نے آسمان کے معبود کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ لکڑی کے ڈنڈے جن کے ساتھ گوشت لٹکایا گیا تھا ان کو نیچے کریں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ گدھ تابوت کو لے کر آسمان کی بلندیوں سے نیچے اترنے لگے۔ گدھوں اور تابوت اڑنے کی آواز پہاڑوں نے سنی تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے یعنی پہاڑوں نے خیال کیا کہ آسمان سے کوئی آفت نازل ہو رہی ہے، تحقیق قیامت قائم ہو رہی ہے۔ خوف کی اس کیفیت کی وجہ سے پہاڑ لرزنے لگے اور قریب تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ مختصر ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آپ کو اور میرا اللہ حافظ۔